اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ میں عبد القیوم قریشی آواز خلق کے ساتھ آج ایک دو تین بڑی دلچسپ خبریں ہیں، اس سے گفتگو کرنی ہے مختصر سی۔ خبر کی جو کیفیت ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو کسی کے لیے وہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کسی کے لیے دکھ کی، لیکن چونکہ عمومی مفاد کی خبر ہے اس لیے آپ لوگوں سے بھی شیئر میں سمجھتا ہوں کر دوں تاکہ معلوم ہو سکے حالات ہمارے کس نہج پہ جا رہے ہیں اور کیا پوزیشن ہے۔ ابھی پتہ پڑا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ مشہور زمانہ بلدیہ فیکٹری کی آتش زدگی کے ملزمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بری کر دیا ہے۔ یہ بڑی مشہور ہوئی تھی، اس میں تقریباً 750 کے قریب لوگ جھلس گئے تھے اور مارے گئے تھے، لیکن رپورٹڈ 250 تھے۔ اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہوئی اور وہ جیسے پروسیس قانون کا ہوتا ہے وہ چلا، ATC کورٹ میں سزائے موت ہو گئی، پھر اوپر وہ برقرار رہی، اب یہ سپریم کورٹ میں بری ہو گئے۔ اس طرح اب یہ خبر کسی کے لیے تو خوشی کی ہے اور شاید جو متاثرین ہیں وہ اس پہ آہ پکا کریں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ نے ان کو باعزت بری کر کے انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح بہت سارے بے شمار واقعات ہیں ویسے تو، مگر ایک اور ایسے دلچسپ واقعہ تھا کہ ایک سٹنگ جج صاحب تھے، ان کے بیٹے کے قتل کا الزام دوسرے سٹنگ جج پہ تھا، اس کو بھی گرفتاریاں ہو، جیسے ٹرائل ہوا، اس میں سزا موت ہو گئی، پھر وہ آگے ہائی کورٹ برقرار رہی تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے آزاد کر دیا، بری کر دیا۔ لیکن اس میں جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ چونکہ سٹنگ جج تھے، وہ بھی جتنے عرصے وہ جیل میں رہے، 5 سال 7 سال 4 سال جو بھی ٹرائل کا پیریڈ تھا، سب وہ ساری تنخواہوں سمیت ان کو اور جو ان کے جو ڈیو پروموشن تھے وہ سب ان کے بحال کر دیے۔ تو اس طرح یہاں بھی ایک اور انصاف کا بول بالا اعلیٰ عدالت عظمیٰ سے ہوا۔ دوسری طرف ایک ایسے ہی قصہ بھی سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، وہ مجھے بڑا اسٹائک کیا۔ میں نے کہا یہ بھی ہم لوگوں کی دلچسپی کا مسئلہ ہے کہ ہندوستان کی ریاست ہے کرناٹک، وہاں پر کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن کے دوران پولیس نے ایک دکاندار کو اس کے بیٹے سمیت گرفتار کر لیا اور اسے تھانے لے گئے۔ جیسے یہاں پر حالت ہے پولیس کے، ویسی وہیں پر بھی ایک ہی ملک ہے، ایک جیسی حالات ہے، پولیس کا ظلم ادھر برقرار ہے یہاں بھی، لیکن وہاں اس لیے تھوڑا سا ان کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت جو ہے ان کی، وہ ساری تقریباً زیادہ تر ایج کے حساب سے 40 سے اوپر کی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ تو بھری پڑی ہے الیکٹیبل لوگوں سے، ان کے بچوں سے، اور یہاں پر تو اہلیت جو ہے نا وہ یہی اہلیت ہے کہ میرا باپ وزیر اعظم تھا تو میرا کسی کا نانا وزیر اعظم تھا، کسی کا سسر، اور کوئی مورسی چل رہی ہے اور میرٹ کا یہاں جہاں نکلا ہوا۔ اگر کوئی میرٹ میں آ بھی جائے بھرتی ہو کر، سلیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہ سوال ہی پھنس ہوتا ہے، ایسا نظام ہے الیکشن کا۔ تو اس وہاں پر پھر وہ ان کو نو پولیس والوں کو سزا ہو گئی، سزائے موت، پھر وہ برقرار رہی۔ ابھی اپریل کے دوسرے ہفتے میں ان کو سپریم کورٹ سے بھی وہ سزا ان کی برقرار رہی۔ وہاں بھی انصاف کا بول بالا اس طرح ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں چونکہ مسئلہ مختلف ہے، ہماری ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے PTCL پینشنرز کا، ایک المیہ بھی ہے۔ PTCL ادارے کی نجکاری حکومت نے کری 1996 میں، اس کے بعد 2005 میں وہ آکشن کے ذریعے بیچ دی گئی۔ سب سے زیادہ بیڈر جو تھے وہ کوئی دبئی کی کمپنی تھی، اتصالات، اس نے خرید لی، 26% حصے شیئر خریدے، اور لیکن 100% انتظامی اختیارات کے ساتھ۔ یہ دنیا میں ایسی بدترین نجکاری، خود یہ جو حکومتی 2013 سے 18 حکومتی، ان میں ان کے جو نجکاری کے وزیر تھے اس وقت، شاید وہ میرے خیال میں کوئی عمر صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا تھا کہ یہ واقعی بہت ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اب اس میں انہوں نے بظاہر تو VSS نام رکھا تھا، والنٹری سیپریشن اسکیم، اب لیکن یہ ایک جال تھا
ایک دھوکہ تھا جو ملازمین کو دیا گیا. وہ ملازمین بیچارے، کیونکہ اس میں جو 3 آپشن رکھے تھے وہ بڑے ہی خطرناک تھے. وہ اس طرح تھا جیسے سانپ کی وہ چھپکلی، نکلے تو مصیبت، اگلے تو مصیبت. اب وہ لوگوں نے جنہوں نے لے لی بہت بڑی تعداد میں، 45,000 قریب لوگ، اس میں ایک یہ تھا کہ جو اگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ جو سرکاری حکومت پینشن دے رہی ہے اپنے ملازمین کو وہی پینشن ان کے اوپر لاگو ہوگی، کیونکہ سرکاری ملازم تھے یہ لوگ بھی. بہرحال وہ تو ہو گئی، لیکن جو رہ گئے وہ بھی ان کو بھی اتنا ٹارچر کر کے وہ اس میں بہت سے لوگ دنیا فانی سے چلے گئے، اسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی جو نام نہاد برادر شاہی ملک کی ملکیت ہے، اسی کمپنی کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے وہاں سے کام کرنے سے روک دیا کہ وہاں بھی ان کی حرکت ہے. سرمایہ دار تقریباً یہی حرکت ہے ان کی. سرمایہ دار پوری دنیا میں لوگ کبھی رائٹ سائزنگ کے نام پہ، کبھی ڈاؤن سائزنگ، کبھی چھاٹی کرتے، لوگ کسی بہانے سے نکالتے ہیں. چنانچہ پی ٹی سی ایل کے بھی 45,000 لوگوں نے یہ وی ایس لے لیا ساتھ میں، چلو بھائی پینشن تو ملے گی، میڈیکل وغیرہ بھی. پھر یہ ظلم یہ ہوا کہ 2008 میں ہماری جمہوریت کی چیمپئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. 1 جولائی 2010 کو پینشن بند کر دی گئی. 45,000 پینشن تھے جن کے زیر کفالت 2.5 سے 3 لاکھ لوگ تھے. اس میں بیوہ تھی، یتیم بچے تھے. بہرحال مارے پھرتے گئے. اب کیا عمر ہے انسان کی، اس عمر میں کتنا جی لے گا. 2011 میں کیسز ہوتے گئے پھر پینشن دینے کے لیے. جب احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے کیمپ لگایا پی ٹی سی ایل پینشن سے، اس وقت ایک بہت ہی نیک نام اور خدا ترس چیف جسٹس سے پاکستان کے جناب افتخار احمد چودھری صاحب، وہ گزر رہے تھے. انہوں نے فوراً دیکھا تو بولا بھائی یہ کیمپ کیوں لگایا آپ لوگوں نے، کیا مسئلہ ہے. تو ایسا کرو آپ نے 2 نمائندے بھیج دو کورٹ میں. ان کو بلوا لیا ادھر سے، پی ٹی سی ایل والوں اور پی ٹی ٹی کو بھی بلا لیا ان کے لوگوں کو. مذاکرات بات چیت بنا. چیف صاحب نے کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کیسے چل رہے چلتے رہیں گے، لیکن ان کی پینشن بحال کرو فوری طور سے، اور کتنا اضافہ دے رہے ہو کوئی بتاؤ. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ پی ٹی سی ایل نے پینشن میں 8% اضافے کا عارضی رقم دے رہے ہیں. جیسے کیس ہمارے حق میں ہو گئے، یا جس کے بھی ہوگا جو ڈیسائیڈ ہوگا فیصلہ، پھر ہم جو حکومت دے رہی ہے پینشن وہی دے دیں گے. بس وہ دن تھا. آج 17 سال ہو گئے. تقریباً تمام کیس پی ٹی سی ایل پینشنر کے حق میں آتے گئے. خود سپریم کورٹ نے 15 جون 2015 میں ایک فیصلہ دیا تھا. 12 جون 2015 میں وہ پی ٹی سی ایل مکمل ساری اپیلت کر کے، اس کے بعد انہوں نے پھر کوئی انٹر کورٹ اپیل یا ریویو کے نام سے کچھ کر دی فائل. پھر وہ 16 میں انور ظہیر جمالی صاحب چیف صاحب تھے اس وقت، اور وہ فل بینچ نے وہ بھی ڈسمس کر دی ان کی. پھر اس کے بعد انہوں نے 12-2 ایک داخل ہو گئی، اور وہ 12-2 کا میں ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ اس میں کہتے ہیں کچھ اپنوں کا نام آتا ہے، بہتر یہ خاموش رہو، کنٹمپٹ نہ ہو جائے میرے اوپر. تو وہ 12-2 بنتی نہیں تھی، لیکن وہ دی گئی باقاعدہ ڈائریکشن کے ساتھ. وہ آج تک چل رہی ہے، اور ابھی تک بھی وہ کیسز مختلف کورٹوں میں، تقریباً ہائی کورٹ میں تو ڈسمس ہو گئی ہے تقریباً. اب ایک کوئی رہ گئی ہے، وہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی. لیکن اس میں طرفہ تماشا یہ ہے کہ سارے کیسز جب یکجا ہو گئے تو 10 جولائی 2025 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس سروائی میں ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا. پی ٹی سی ایل پینشن کے حق میں ان کو کہا کہ آپ فوری طور سے ان کو پینشن دیں 3 مہینے کے اندر، جتنے بقایا جاتے سب کر کے ہمیں بتایا جائے. اب 10 جولائی سے 2025 سے 3 مہینے ہو رہے ہیں، 30 اکتوبر 2025 تک. اس کو بھی 8 مہینے گزر گئے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی انتظامیہ پی ٹی سی ایل کی یا پی ٹی ٹی کی. اور وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانے بازی سے داخل کر دی، ریویو کر دی. کیونکہ ان میں سی پی سی میں یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن پھر دوسری اپلیکیشن پھر تیسری، آپ کو بڑا اختیار ہے، آپ بڑا چانس ہے. اب پھر برس چکر. اب لیکن کورٹ کو بڑے وسیع اختیارات ہیں. کورٹ سے میری صرف درخواست یہ ہے کہ 10 جولائی والے فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. 1 سال تو اس کو گزر گیا، تقریباً 8-9 مہینے یہ جو 2025 سے 26 آ گیا یہ گزر گئے. پھر جو اپلیکیشن لگی ہوئی تھی، ابھی کیس لگا تھا 11 جون کو، پھر وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. وہاں کا کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح کیس لگتا ہے، کب چلے گا کب نہیں چلے گا. بہرحال لگ گیا 11 جون کو.
لیکن 5ویں نمبر پہ ان کا کیس تھا PTCL پینشنرز کا، 3 کیس چلے، اس کے بعد بورڈ ختم ہو گیا اور باقی کیس لیفٹ اوور ہو گئے۔ پھر یہ وقت کے رحم و کرم پر یہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سرانے تک، آ کو چاہیے ایک عمر اسرانے تک۔ اب ایک تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، 8,000 پینشنر تقریباً دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں مختلف بیماری، اور روزانہ تقریباً مر رہے 8-10 کریش ہوئے مہینے کا، ایوریج تقریباً 96 پینشن سالانہ مر جاتے ہیں۔ باقی میرے خیال ہے یہ ہو رہا ہے شاید انتظار کہ مر جائے گی خلق خدا تو کیا انصاف کرو گے، پھر کون پینشن لے لے گا؟ اسی آسرے میں، اسی آرزو میں، تمنا میں لوگوں کے بچوں کی تعلیم گئی، شادیاں رل گئی، معاملات برباد ہو گئے گھر کے گھر۔ معاشی قسم و پرسی کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ جو کبھی خیرات دیتے تھے وہ خیرات مانگنے جیسے بھی رہے۔ PTCL کے ملازمین ٹھیک زندگی گزار رہے تھے اور اپنی پینشن اگر ان کو مل جاتی تو وہ اچھی زندگی گزارتے تھے معاشرے میں، لیکن نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کورٹ سے تو یہی گلا کہ وہ اپنے فیصلے عمل نہیں کرا پائی، لیکن اصل تو مقصد حکومت کا ہے نا۔ حکومت میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کو ڈائریکشن دے کہ اب کورٹ کے فیصلے عمل کرائیں، کیونکہ وہ برائے نام ارادہ سائیں ملک ہے، اور اب اس سے ہمارے حالات جو بھی تعلقات وہ پتہ پڑ گیا ابھی جنگ کے وجہ سے ساری سامنے آ گئی باتیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی کوششوں سے بہت معاملات بہتر ہو گئے، تو ہمیں امید یہی تھی PTCL پینشنرز کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، نہ کوئی سننے والا۔ پینشنرز بوڑھے لوگ احتجاج کرتے ہیں، پولیس فورس ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیتی، دھکے دے کے مار پیٹی کی طرف رہتے ہیں، میڈیا ان کا ساتھ دیتا نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیں اب اس پوزیشن میں کہ جو لوگ مرتے جا رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ آج ہم نے چکا دیا۔ میرے چارہ گھر کو نوی دو صفحے دشمنوں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ آج ہم نے چکا دیا۔ یہ عدالتیں، یہ آئین و اصلاحات، یہ طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری، یہ جمہوریت کی باتیں کہ اقبال نے کہا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو بنا کرتے تولا نہیں کرتے۔ یہ جمہوریت جب سے 1973 میں 19 ایوب خان کی حکومت تک حالات بالکل اچھے تھے، ٹھیک تھے، لیڈرشپ تو ختم ہو گئی تھی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان میں سے لیڈرشپ کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا سوائے محمد خان جنیجو، جو ایک ایسے لیڈر تھے جن کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ ان کے کوئی لالچ نہیں ان کو، انہوں نے پبلک جتنی بھی حکومت کی پبلک کی بھلائی کے لیے کی، ان کے 5 نکاتی پروگرام۔ لیکن اس کے بعد یہاں تو یہ فیشن بنا ہوا ہے، اب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو بھی گالی دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے دور تک بڑا اچھا وقت تھا۔ بہت یہ سنگاپور جیسے، جاپان جیسے لوگ اور اپنا جرمنی، ہمارے سے جنوبی کوریا، ہماری معاشی پالیسی تقلید کرتے تھے، ہمارے پاس سیکھنے آتے تھے، قرض دیتے تھے ہم لوگ جو۔ اس کے بعد پھر ایک مصیبت یہ ہوئی کہ بد نصیبی کہہ لو، ایک دوسرا فوجی عامر آ گیا، پھر ملک دولت ہو گیا، پھر یہ جمہوریت آ گئی جس کو آج بھگت رہے ہیں کہ جمہوریت جب آئی تو بس جمہوریت آئی، اس کے بعد جو آئے سارے عذاب آئے۔ تو میری اس پیغام کے ذریعے سے امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی حجت اتمام کے لیے، تاکہ کل کو اللہ کے گھر میں گواہی رہے کہ ہم نے کوشش کرتے رہے یہ لوگ اصلاح کے لیے کہ کسی طریقے سے انصاف ہو جائے، بنائیں گے۔ لیکن بس یہی اس کے حکومت مہربانی کر کے توجہ دے، شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، کہ PTCL پینشنرز کا مسئلہ ترجیح بنیادوں پہ کم سے کم، چلو بقایا جات اگر ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو پینشن میں جو فکسیشن تو کر دیں، وہ تو شروع کر دیں۔ اس عمر میں دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہر قسم کی معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ PTCL پینشنر جو ہے پریشان ہیں۔ امید ہے حکومت اس پر توجہ دے گی، اس کے بعد اللہ بہتر کرے گا سب کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پھر کسی سلگتے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔